بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، اگر آپ کو اسلامی تاریخی سبق آموز سٹوریز، موٹیویشنل اور روحانی وظائف کی ویڈیوز پسند ہیں تو ہمارے چینل فیض وظائف کو سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کے بٹن کو دبائیں۔ انشاءاللہ تعالی آپ کا یہ فیصلہ بہترین ثابت ہوگا۔ شکریہ۔ کہتے ہیں کہ سرکار کے لعاب دہن کی برکتوں سے مدینے کے بچے تک اتنے مانوس و باخبر تھے کہ ایک بار حضور کی مجلس اقدس میں کسی نے دودھ کا پیالہ پیش کیا۔ سرکار کی داہنی طرف ایک خردسال بچہ بیٹھا ہوا تھا اور بائیں طرف حضرت سیدنا ابو بکر صدیق اور دیگر صحابہ کرام تشریف فرما تھے۔ حضور کی عادت کریمہ تھی کہ ہر کام داہنی طرف سے شروع فرماتے تھے، یہاں تک کہ اپنے پسخوردہ تبرکات کی تقسیم بھی داہنی ہی طرف سے شروع فرماتے۔ دودھ کا کچھ پیالہ نوش فرما کر جیسے ہی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے تقسیم کرنا چاہا، داہنی طرف بیٹھے ہوئے بچے کی طرف نظر پڑی۔ حضور نے اس بچے سے دریافت فرمایا، میری مجلس کے دستور کے مطابق حق تو تمہیں پہنچتا ہے کہ دودھ کی تقسیم کا سلسلہ تم سے شروع کیا جائے، لیکن اگر تم اپنے بزرگوں کے حق میں ایثار کر سکو تو اجازت دو کہ میں بائیں طرف جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان سے تقسیم کا آغاز کروں۔ بچے نے سر جھکا کر انتہائی ادب کے ساتھ جواب دیا، یا رسول اللہ، کوئی اور بات ہوتی تو اپنے حق سے دستبردار ہونے میں کوئی عذر نہ تھا، لیکن یہ ایثار میرے لیے بہت مشکل ہے کہ سرکار کا لعاب دہن پیالے کے جس حصے سے مس ہو گیا ہے اس کی برکتوں سے میں اپنے آپ کو محروم رکھوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بچے کی اس خوش عقیدگی کو پیار کی نظر سے دیکھا، اس کا حق بھی اسے عطا کیا اور فضل و برکت کی دعاؤں سے الگ نوازا۔ ناظرین، کہتے ہیں کہ سرکار کے لب کی مساحی نے بیماروں اور زخمیوں کو شفا خانوں سے بے نیاز کر دیا تھا۔ احادیث و سیرت کی کتابوں میں اسی طرح کے بے شمار واقعات ملتے ہیں کہ عین میدان جنگ میں کسی کی آنکھ نکل آئی، کسی کا کوئی عضو کٹ گیا تو زخموں کو ٹیس سے تڑپ رہا ہے، اور ناگہاں سرکار کو اطلاع ہوئی۔ اب تکلیف کے مقام پر لعاب دہن مس کرتے تو نہ تکلیف رہی اور نہ ہی زخم میں کوئی نشان وجود تھا۔ ناظرین کرام، امید ہے ہماری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اسلامک ویڈیوز اور واقعات کے لیے اور وظائف کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیو کو لائک کیجیے۔ اللہ نگہبان۔